الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ترمذی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں، اور جو اپنے لیے مکروہ جانتا ہوں تمہارے لیے بھی مکروہ جانتا ہوں۔ دونوں سجدوں کے درمیان اقعاء نہ کرنا۔ یہ اقعاء کیا ہے؟ بیٹھتے وقت سرینے، سادہ لفظوں میں اپنی تشریف زمین پہ رکھنا اور دونوں گھٹنوں کو اوپر اٹھا لینا۔ سجدوں کے درمیان ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے تشریف کو نیچے رکھنا اور گھٹنوں کو اوپر اٹھا لینا۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور یہ روایت کے الفاظ قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اقعاء فی الصلاۃ، اور ابو داود اور امام حاکم نے مستدرک میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ مرد صرف پاجامہ پہن کر نماز پڑھے اور چادر نہ اوڑھے۔ ہم نے پیچھے حدیث پاک پڑھی ہے نا جی، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بارگاہ میں زینت کر کے آیا جائے۔ آپ شادی پہ جائیں، آپ کسی سیٹھ کو ملنے جائیں، کسی بڑے آدمی کو ملنے جائیں، تو کتنا آپ ریڈی ہو کے جاتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ نہیں ہے؟ کائنات میں سب سے بڑی بارگاہ اللہ کی بارگاہ۔ آقا جی نے زینت کرو یار، اچھا سونا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، پتہ لگے اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے آ رہا ہے، اتنا بڑا دربار ہے اس کے سامنے۔ وہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹین میں جو عمل مبارک فرمایا، جو آپ کا تواتر کے ساتھ معاملہ رہا، اب لوگ اس کی بھی توجہ نہیں کرتے، سر پہ پگڑی ٹوپی بھی نہیں رکھتے، پڑھے جا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے پڑھے جا رہے ہیں۔ وہ بعض مرتبہ نہ کچھا پہن کے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور میں نے کئی مرتبہ منع کہ میں کہ یار اللہ کے نیک بندے، خدا کا خوف کرو یار، تم بڑے، چلو چھوٹا بچہ کو کچھا پہنا ہے نا جی، تو ہم کہیں یار چھوٹا ہے بھی، اس پہ تو نماز بھی فرض نہیں ہے، تو چلو اس کو کبھی رعایت دے دی۔ لیکن پھر ہم ان کو بھی کہتے ہیں بیٹا مسجد میں جب آتے ہیں پوری پینٹ پہن کے آتے ہیں، یہ سلوار پہن کے۔ اور جو بڑے بڑے لوگ ہوں وہ اچھے بھلے، بڑی ٹانگیں ہوتی ہیں ان کی، جب کچھا پہن کے مسجد میں آتے ہیں بڑی عجیب سی ایک کیفیت بن جاتی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی ایک کپڑا پہن کر اس طرح ہرگز نماز نہ پڑھے کہ مونڈھوں پر کچھ نہ ہو، کندھوں کے اوپر کچھ نہ ہو۔ اب یہ کون سا زمانہ ہے جی؟ یہ وہ زمانہ ہے جس وقت کپڑے بھی بڑے کمیاب تھے، کپڑے جوتے، یہ بڑی جو ضرورت زندگی کی اشیاء ہیں یہ بھی بڑی کمیاب تھیں، اس وقت یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ آج تو بہتات ہے بھائی ہمارے کپڑوں کی بھی، جوتوں کی بھی۔ میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس کے 3-4 جوتے نہ ہوں، ہاں جی زیادہ تو ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم 3-4 جوتے تو ہر ایک بندے کے پاس ہوں گے، اور اس وقت تو کیفیت کچھ اور تھی۔ اب تو جوڑے بھی ہم 5-5 6-6 جوڑے ہمارے ایک سیزن کے ہوتے ہیں، 5-6 جوڑے ایک سیزن کے، 5-6 ایک۔ اس وقت تو بھائی ایک کپڑا ہوتا تھا اپنا تن چھپانے کے لیے، اور اس وقت آقا جی ارشاد فرما رہے ہیں۔ سے بخاری شریف میں انہی سے روایت ہے کہ جو ایک کپڑے میں نماز پڑھے، یعنی وہی چادر اور وہی تہبند ہو، تو اس کا ادھر کا کنارہ ادھر اور ادھر کا کنارہ ایک ہی چادر ہے نا جی، ایسے اور ایسے، تاکہ وہ جو ہے نا جی آپس میں ایک تو مضبوطی ہو جائے گی، دوسرا سطر زیادہ اور مونڈے بھی کور ہو جائیں گے اس سے۔ حضرت عبدالرزاق نے مصنف میں روایت کی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نافع کو 2 کپڑے پہننے کو دیے، اور یہ اس وقت لڑکے تھے۔ اس کے بعد مسجد میں گئے اور ان کو ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ اس پر فرمایا، کیا تمہارے پاس 2 کپڑے نہیں ہیں کہ تم انہیں پہنتے؟ عرض کی جی ہاں ہیں۔ فرمایا بتاؤ، اگر مکان سے باہر تمہیں بھیجوں تو دونوں کپڑے پہنو گے؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا تو کیا اللہ تعالیٰ کے دربار کے لیے زینت زیادہ مناسب نہیں ہے یا آدمیوں کے لیے؟ عرض کی اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ کے گھر میں جب بندہ آئے نا جی تو پتہ لگے یار۔ اب یہ دیکھیں نا جی، ٹوپیاں جو عام ٹوپیاں ہیں، سستی سے سستی 50 روپے کی ٹوپی مل جاتی ہے، بندہ ایک آدھی ٹوپی اپنے لیے لے لیتا، بلکہ اچھی سے اچھی پہننی چاہیے۔ ہاں جی، ہمارے بزرگ تو بغیر پگڑی کے ٹوپی کے باہر نکلتے ہی نہیں تھے، اب تو ٹوپی کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ہمارے بزرگوں کو دیکھیں، میں نے اپنے جتنے بابے بڑے دیکھے ہیں کوئی ننگے سر نہیں ہوتا تھا، وہ آج اس چیز کو توجہ ہی کوئی نہیں۔ امام احمد کی روایت ہے کہ
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک کپڑے میں نماز سنت ہے، یعنی جائز ہے کہ ہم حضور کے زمانے میں ایسا کرتے اور ہم پر اس بارے میں عیب نہ لگایا جاتا۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ اس وقت ہے کہ کپڑوں میں کمی ہو اور جو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو، تو 2 کپڑوں میں نماز زیادہ پاکیزہ ہے۔ آپ جتنا دیکھو نا جی، اب اس وقت غربت کا تو یہ عالم تھا نا، ایک چادر ساری ہوتی تھی ان کے پاس۔ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ ایویں کوئی تھالی میں سج کے نہیں پہنچ گیا، صحابہ کی قربانیاں ہیں، صحابیات نے قربانیاں دی ہیں، حضور نے قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد یہ اسلام ہم تک اس کیفیت میں پہنچا ہے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی۔ تو جب آپ کے پاس ہو، نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ بھی جانتا ہے بھائی میرے بندے کے پاس، لیکن جب ہے تو پھر تو اللہ کے دربار ہے نا ایسا کہ جہاں پر زیادہ اس بات کی اہتمام کیا جائے۔ حضرت ابو داود نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں تکبر سے تہبند لٹکائے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت حل میں ہے نہ حرم میں ہے۔ جناب کہیں پر بھی اس کے لیے اللہ کی رحمت نہیں، تکبر کے ساتھ جو بندہ اپنے ٹخنوں کو تکبر کے ساتھ اپنی تہبند کو اتنا لٹکائے کہ زمین پر لگے، ٹخنے چھپ جائیں، اس کے کپڑے زمین پر لگے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے کہیں پر بھی نہیں، چاہے وہ بیت اللہ ہی کیوں نہ چلا جائے، کعبے میں بھی اس کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ حضرت ابو داؤد اور یہ امام ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک صاحب تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہے تھے، ارشاد فرمایا جاؤ وضو کرو۔ وہ گئے، وضو کر کے واپس آئے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ حضور نے ارشاد فرمایا وضو کا حکم ارشاد فرمایا، تو آقا جی نے ارشاد فرمایا وہ تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جو تہبند لٹکائے ہوئے ہو، یعنی اتنا نیچا کہ پاؤں کے گٹے بھی چھپ جائیں۔ شیخ محقق محدث دل بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لمعات میں فرماتے ہیں کہ وضو کا حکم حضور نے اس لیے دیا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ معصیت ہے، کہ سب لوگوں کو بتا دیا کہ وضو گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہ کے اسباب کا زائل کرنے والا ہے۔ وضو کا حضور نے حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس نے یہ غلطی کی اور حضور نے وضو کروایا اس لیے اس کو ذہن میں رہے، یہ مشقت حضور نے اس لیے کروائی۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو عرض کروں، اپنی پینٹ اپنی سلوار ایسے ہاتھ سے اوپر کریں، جتنی ہو جائے اتنی ٹھیک، اڑیسنے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی نیچے سے اڑیسنا شروع کر دیتے ہیں، اوپر سے۔ یہ حکم جو ہیں، یہ احادیث جو ہیں، یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ یہ تو صرف نماز کے لیے حکم ہے، نہیں، یہ 24 گھنٹے کے لیے حکم ہے۔ یہ نہیں کہ صرف نماز کے اندر جو بندہ ایسا کرے، نہیں، جو بھی جس وقت بھی لٹکائے گا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ آپ نماز کے ٹائم تو فولڈ کر لیتے ہیں، باقی کدھر گیا؟ ہاں، اب یہ پینٹ کی ساخت ایسی ہے، یا تو اس کے پانچے چھوٹے کروائیں، نہیں کروا سکتے تو اب نیت اگر تکبر کی ہے تو پھر اس وعید میں آئیں گے۔ اگر تکبر کی تکبر کی نیت نہیں ہے، وہ بندہ تکبر کے ساتھ ایسا نہیں کر رہا۔ ہمارے پنجابی میں نا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے دھوتی چوک۔ پہلے چودھری جو تھے نا جی، چودھری لوگ وہ دھوتی بڑی لمبی پہنتے تھے، اور پیچھے ان کا ایک نوکر ہوتا تھا اسپیشلی جو چودھریوں کی دھوتی اٹھایا کرتا تھا، اس کو دھوتی چوک کہتے تھے۔ اور یہ کلچر آج کا نہیں تھا، یہ پنجاب کا کلچر نہیں، یہ عرب کے اندر بھی اسی طرح تھا۔ ان کے وہ جو پاجامے تھے، چادریں تھیں، وہ اتنی بڑی بڑی تھی کہ ان کے ٹخنوں سے نیچے زمین پر گھسٹ رہی ہوتی تھی۔ اور پھر اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کپڑے کو اپنی اصلی حیت سے موڑ دینا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کپڑے کو اپنی اصلی، مثلا یہ دیکھیں، یہ کپڑے کی نا اصلی حیت ہے، میں اس کو کر لیتا ہوں جی ایسے، اور ایسے کر کے میں نماز شروع کرتا ہوں، یہ مکروہ تحریمی ہے کیونکہ یہ اپنی اصلی حیت سے بدل گیا۔ اچھا، اوپر سے میں نے اگر ایسا کیا تو یہ ہو گیا مکروہ تحریمی، تو نیچے سے کیا تو نیچے جو پینٹ فولڈ کر رہے ہیں، جو سلوار اڑیس رہے ہیں، وہ بھی تو یہی کام ہے نا، اپنی اصلی حیت سے اس کو موڑ رہے ہیں نا، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور یہ حکم صرف نماز کے لیے نہیں کہ صرف نماز کے اندر جو ایسا کرے گا تو جب نماز کے اندر کرے گا اس کی تو نماز ہی نہیں ہے نا جی، اس کی تو نماز ہی نہیں ہے۔ اور کس صورت میں؟ جب وہ تکبر کے ساتھ ہے۔ اس لیے سلوار کو سلوائیں ہی اتنا کہ ایسے اوپر کرنے سے ٹخنے اس کے ننگے ہو جائیں، یہ کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں۔ آپ درزی کو کہہ دیں کہ بھائی میری آپ ناپ لیں صحیح طریقے سے کہ جب میں اوپر کروں میرے ٹخنے
پینٹ کو اوپر کریں، ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو نماز بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں نماز کے اندر کوئی حرج ہے۔ لیکن اگر اڑیس کے کر رہے ہیں، فولڈ کر کے کر رہے ہیں، تو لباس اپنی اصلی حیت سے بدل گیا، تبدیل ہو گیا۔ یہ پگڑی اس طرح پہنی جاتی ہے، میں اس طرح پہن لوں، یہ اپنی اصلی حیت سے بگڑ گئی۔ ہاں جی، یہ چیزیں وہ جو اپنی اصلی حالت سے لباس بگڑ گیا، یہ وہ ساری چیزیں مکروہ تحریمی ہیں اس کے اندر، لہٰذا زینت کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آخری حدیث سماعت فرما لیں۔ حضرت امام ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو اپنی داہنی طرف جوتیاں نہ رکھے، بائیں طرف رکھے، بھی نہیں کہ کسی اور کی داہنی جانب ہوں گی مگر اس وقت کے بائیں جانب کوئی نہ ہو۔ اپنے سیدھے ہاتھ پہ جوتیاں نہیں رکھنی چاہیے، اپنے الٹے ہاتھ پہ رکھو، جب الٹے ہاتھ پہ رکھو گے تو کسی اور کا داہنا ہاتھ۔ الٹے ہاتھ پہ کب رکھیں گے؟ اس وقت رکھیں گے جب ادھر کوئی نہیں۔ اچھا، اگر ادھر بھی ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر حضور نے فرمایا دونوں پاؤں کے درمیان میں جوتا رکھ لو۔ اب یہ حدیث پاک اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے، آج کوئی مہنگی جوتی پہن کے آ جائے نا جی وہ بیچارہ پڑھنے آ تو جاتا ہے، جاتا پھر جوتی کے ساتھ نہیں۔ یہ اکثر بیچارے نمازیوں کے، سادہ نمازی ہیں بیچارے، وہ باہر رکھ دیتے ہیں، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، میں نا بڑا تنگ آ گیا جوتیوں والے سے، جوتی چور سے۔ تو میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی، جس وقت دوسری یا تیسری رکعت ہوتی ہے نا جی، باہر سے ایک بابا آتا ہے ٹھیک ٹھاک پگڑی شگڑی پہن کے، اچھی بھلی عمر کا، سفید داڑھی اس کی ساری، ہاں جی، وہ آ کے اللہ کے دو ادھر جوتے ڈال دیتا ہے، دو اندر گھسیڑ کے اندر ڈال دیتا ہے، ایک جوتا پیر میں پہن کے ہو گیا، چلو نماز نہیں پڑھی نہ صرف جوتے لینے کے لیے دوسری یا تیسری رکعت کے اندر وہ صرف آئے گا، جوتے اٹھائے گا اور وہ گیا۔ تو جو اندر آتے ہیں وہ لیٹرین کی ٹوٹیاں اتار کے لے جاتے ہیں، اب ٹوٹی کے اوپر کور کتنے کا بک جائے گا، وہ خراب کر دیتے ہیں۔ یار یہ تو غلط بات ہے نا یار، مسجد میں آئے ہو یار، بجائے اس کے کہ بندہ مسجد کی خدمت کرے، کوئی چیز خراب ہے تو اس کو لگوائے، بلکہ جو لگی ہوئی ہے اس کو بھی اتار کے لے جا رہے ہیں۔ چلو وہ یہ ادھر جدھر ہم نے یو پی ایس رکھا ہوا ہے، تو اس وقت میں تالا نہیں لگاتا تھا، یو پی ایس والے جگہ کو نا میں تالا نہیں لگاتا، کھلا ہی تھا۔ عصر کی نماز پڑھا کے میں اوپر گیا تو ایک بندہ آیا، اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ بیٹریاں بھی کھول لیں اور یو پی ایس بھی کھول لے۔ اتفاقیہ طور پر میں دودھ لینے کے لیے نیچے اترا تو وہ اٹھانے لگا، میں نے کہا بے شرم آدمی یہ کی کر رہے ہیں، شرم نہیں آ رہی اللہ دے کروں تو چوری کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تیرا گھر تے نہیں ہے نا، اللہ دا گھر ہے نا، تو اللہ پوچھے میں تو کون ہونا ہے؟ ہاں جی دیکھو بے شرم آدمی، ایک چور اوپر سے چتر، ہاں جی ایک چور اوپر سے چتر، بھائی اللہ دے گھروں چوری کر رہے ہیں، اللہ پوچھے میں تو کون ہونا ہے؟ پھر ہم نے اس کو خیر پکڑا، میں نے پکڑ کے پولیس کو دیا کہ اس کو پکڑو، اس کی ضیافت کرو۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں بڑے پر اعتماد طریقے سے اتار رہا ہے اور بڑا صحیح تسلی سے اس نے اٹھا کے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے بڑے یو پی ایس لگے ہوئے اتنی آسانی سے تو اٹھائے نہیں جاتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یہ حدیث پاک اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی مہنگی جوتی لے آئے نا تو شاپر بھی جیب میں رکھ لیا کرو، کہ اگر اندر کوئی رکھنے کی محفوظ جگہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ حدیث کے مطابق اپنی ٹانگوں کے درمیان رکھ لو، کم از کم اطمینان سے نماز پڑھ لیں گے نا۔ ایک ساتھی کہنے لگے مفتی صاحب تسی بادشاہ بندے ہو، تسی کہندے ہو جتی اگے نہیں رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے، اسی اگے رکھ کے پڑھیے تو نماز نہیں ہوندی، پیچھے رکھ کے پڑھیے تو جتی نہیں ہوندی، ہن دسو کی کریے؟ دسو کی کریے؟ پیچھے رکھے جتی نہیں ہوندی، اگے رکھیے نماز نہیں ہوندی، ہن دسو؟ یہ حدیث پاک میں اس کا حل آگے درمیان میں رکھ لو، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا وہ ایسے کئی مرتبہ لطیفے بھی بن جاتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں ان چوروں سے بھی محفوظ فرمائے اور حدیث پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔